دین اسلام میں نرمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ نرمی کے ساتھ ایسے ایسے مشکل کام حل کر سکتے ہیں جو آپ سختی سے نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نرمی کی دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ جب آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، تو آپ نے نرم لہجے میں فرعون سے بات کرنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دین اسلام میں نرمی کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبۃ و حبیبی رب العالمین ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا علیک بالرفق، عائشہ نرمی کو لازم پکڑو، فإنہ لا یکون فی شیء الا زانہ، جس چیز میں نرمی پائی جاتی ہے تو وہ شے مزین ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی کو چھین لیا جاتا ہے تو وہ شے عیبدار ہو جاتی ہے۔ تو نرمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کی وجہ سے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو سختی کی وجہ سے عطا نہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نرمی سے محروم کر دیا گیا اسے بہت زیادہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور آپ دیکھ لیں جن گھروں کے اندر جو شوہر ہیں وہ بیویوں کے معاملے میں بڑی سختی سے کام لیتے ہیں، ایسے گھروں میں خیر نہیں آتی، ایسے گھروں میں مال نہیں آتا، ایسے گھروں میں برکت نہیں آتی۔ ایسے گھروں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، برکت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور جن گھروں میں میاں بیوی آپس میں پیار محبت الفت چاہت سے زندگی بسر کرتے ہیں، خامد اپنی بیوی کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آتا ہے، اپنی اولاد سے نرم مزاجی سے پیش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایسے گھروں کے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر معاملے میں نرمی کو لازم پکڑیں۔ اگر آپ دکاندار ہیں آپ نرم مزاج بن جائیں، آپ دیکھیں آپ کی دکان پر بہت زیادہ رش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی دکاندار وہ سخت مزاج ہوتا ہے تو لوگ اس کی دکان پر ہی نہیں جاتے۔ چاہیے کہ ہر معاملے میں نرمی کو لازم پکڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رقیق القلب تھے، بہت زیادہ نرم مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، ایک دیہاتی آدمی مسجد میں داخل ہوا، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا تو صحابہ اس کی طرف دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا، فرمایا کہ لا تظرموا علیہ بولا، اب آپ اسے پیشاب کرنے دیں، آپ اسے منع نہ کریں۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ جو مسجدیں ہیں یہ بولو براز کی جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کے ساتھ اور بڑے پیار والے لہجے کے ساتھ اسے سمجھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آسانی مہیا کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ سختی کرنے کے لیے۔ تو دین اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، دین اسلام کے اندر نرمی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ آپ ایک ڈول میں پانی لے کر آئیں، فَأُحْرِيقَ عَلَيْهِ، تو جہاں پر اس اعرابی نے پیشاب کیا تھا تو اس پیشاب والی جگہ پر پانی کا ڈول بہا دیا گیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر کوئی مسجد میں پیشاب کر دے تو اسے دھو دیا جائے، یہی کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس جگہ کو وہاں سے کریدا جائے اور وہاں پر نیا سیمنٹ لگایا جائے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی صف پر بچے نے پیشاب کر دیا ہے اس صف کو باہر پھینک دیا جائے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس صف کو دھو دیا جائے، اسے دھو دینا ہی اس کی طہارت کے لیے کافی ہے، اسے باہر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نرم مزاجی کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زیادہ نرم مزاج تھے۔ اپنی بیویوں کے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں آپ نرم مزاج بن جائیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔